الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 39. حالانکہ آیت پاک کے بارے میں بات مکمل ہو گئی ہے، پر اب تمام تفاسیر میں جو ہے یہ جو قصہ جو چلا ہے شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان والا یہ جو پورا واقعہ جو ہے یہ قصہ جو یہاں پر مکمل ہوا ہے اس جگہ پر، حالانکہ قرآن پاک میں اور بھی ذکر آئے گا پر یہاں پر یہ قصہ مکمل ہوا ہے، تو اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق تمام بہت سی تفاسیر میں ان کو ذکر کیا ہے اور کافی بہت سی چیزیں ہمیں بھی سیکھنے ملی ہیں. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ باتیں بھی آپ کی خدمت میں رکھ دوں تاکہ ہم اس واقعے سے حاصل ہونے والے فوائد کو سبق کو ہم سمجھ سکیں. پہلی تو ایک بات جو تفسیر در منصور صفحہ نمبر 336 والیوم جلد 1 جو والیوم 1 میں 336 پر ایک حدیث پاک امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں. ایک حدیث شریف ہے مصنف ابن عبد الرزاق کے حوالے سے اور امام بحیقی کی شعب الایمان اس کے حوالے سے بڑی پیاری حدیث پاک کے سماعت فرمائے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان زمین پر اتارا گیا تو اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب تو نے مجھ پر لعنت کی ہے، لعنتی بنا دیا، قد لعنت ہوں، تو میرا علم کیا ہوگا. اب دیکھیں یہ شیطان جو ہے نا، شیطان کا یہ مکالمہ جو ہے یہ اللہ عز و جل سے اپنے لیے چھوٹ مانگ رہا ہے کہ مجھے میری مدد کیسے ہو، میرے ساتھی وغیرہ کیا ہوں گے، مطلب وہ کہ کون میرا ساتھ دے گا، کس چیز سے میرے کام میں جو میں انسانوں کو بہکانے والا ہوں، جو میں نے دعویٰ کیا تو میرا کون چیزیں میرے کام آ سکیں گے. تو وہ کہتا میرا علم کیا ہے. تو اللہ عز و جل وہ تو رحمان ہے. جہاں آدم علیہ السلام کی فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہو رہی ہے، اولاد آدم کی ہر طرح سے نصرت اور مدد کی جا رہی ہے، تو شیطان کو بھی چھوٹ دی گئی. میرا علم تو فرمایا تیرا علم جو ہے جادو ہے، جادو تیرا علم ہوگا. جادوگر جو ہے نا سمجھ لیے شیطان کے چیلے ہیں. اچھا یہ کہتا ہے کہ میری قرات کیا ہوگی، جیسے تیرے بندے آگے دوسری حدیث بھی ہے اس تعلق سے، وہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے. میری قرات کیا تو ارشاد فرمایا شعر، الشعر گانے ہیں نا، شعر و شاعری، شعرا پر تو پوری آیت سورت موجود ہے قرآن پاک میں. کیا کیا چل رہا ہے، کیسے کیسے گانے آ رہے ہیں، کیسے کیسے اشعار لکھے جا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے. سیدھا سیدھا کفر ہو جاتا ہے بالکل، اور خاص طور پر لکھے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کفر ان کو پتہ بھی نہیں چلے، ایمان سے خارج ہو جائیں. ہم دھڑلے سے گانے وغیرہ گاتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے اس پر تو میں کافی بہت طویل بیان کر سکتا ہوں. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، بہت کچھ بول سکتا ہوں. تو یہ شعر جو ہے نا کفر شیطان کی قرت ہے. ہاں جو نعت وغیرہ ہو، حمد ہو اور اچھی باتیں ہوں جن کے ذریعے سے کچھ سیکھنے ملے، ایسے اشعار وغیرہ میں کوئی حرج نہیں. تو صحیح شعر ہونا چاہیے، کفریہ اشعار وغیرہ سے اللہ پناہ میں رکھے. یہ شیطان کی قرتیں ہیں. اب پھر کہتا ہے میری کتاب کیا ہوگی، ماں کتاب ارشاد فرمائے تیری کتاب وسم، الوسم. یہ وسم جو ہے یہ جادو ٹونے کی کتاب ہے اور فعل وغیرہ کے جو غلط طریقے سے جو ہوتے ہیں نا وہ
یا اور کوئی بات ہو، یہ ایسی کتابیں جو ہیں یہ شیطان کی کتابیں ہیں. اچھا ابھی بھی بس نہیں کرتا، پھر پوچھتا ہے کھانا کھائیں گے کیا؟ ارشاد فرمایا جو کچھ مرا ہوا مردار تیرا کھانا، یعنی ذبح کے وقت میں ذبح نہ ہو صحیح سے وہ بھی مردار میں شامل ہے، وہ سب تیرا کھانا ہے. اچھا یہی نہیں، پھر فرمایا وہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے. یعنی کھائے تو انسان جس چیز پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ شیطان ہے. کھا تو رہا انسان لیکن فائدہ شیطان کو حاصل ہو رہا، پیٹ شیطان کا بھر رہا ہے. اس کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف بھی موجود ہے کہ شاید سرکار نے فرمایا، میں نے ایک صحابی نے کھانا شروع کیا، حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا میں نے تیرا ہاتھ نہیں پکڑا، شیطان کا ہاتھ پکڑا، تو نے بسم اللہ نہیں پڑھا. جس چیز پر بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، شیطان کھاتا ہے. تو یہ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس پر شیطان شامل ہو جاتا ہے. تو بسم اللہ نہ پڑھا جائے شیطان شامل ہو جاتا ہے، وہ سب چیزیں شیطان کا کھانا ہے. تو اگر فاتحہ پڑھ دی جائے کسی چیز پر تو شیطان شریک ہو ہی نہیں سکتا. بسم اللہ پڑھے تو شریک نہیں ہو سکتا. فاتحہ پڑھی جائے، پوری سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی دم کر دیا جائے تو شیطان کہاں سے کھائے گا؟ تو فاتحہ پڑھنے سے شیطان کھا نہیں سکتا. تو جو لوگ فاتحہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں وہ کس کے پیروکار ہیں؟ شیطان کے پیروکار ہیں کیا؟ سمجھ بھی نہیں آتی بات یار. اچھا کھاتے بھی نہیں تو پتہ چلا کہ وہ شیطان ہی ہے. فاتحہ کا جو نہ کھائے وہ شیطان نہیں کھاتا. جس پر بسم اللہ پڑھی جائے شیطان نہیں کھاتا، جس پر فاتحہ پڑھی جائے اسے شیطان کے چیلے نہیں کھاتے، دیو کے بندے نہیں کھاتے. تو یہ سب سوچنے کی باتیں یار. شیطان ان چیزوں میں شامل نہیں ہوتا. جس پر اس میں اللہ نہ لیا جائے اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو ہم تو الحمدللہ فاتحہ پڑھتے بھی ہیں، پڑھ کر دم کرتے بھی ہیں اور کھاتے پیتے بھی، اور ہمارے اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا الحمدللہ. خیر اب آگے تو یہ فاتحہ وغیرہ پڑھتے رہیے، شیطان آپ کے شریک نہیں ہوگا، بھاگے گا، دور بھاگے گا انشاءاللہ. اچھا اب اس کے بعد پھر پوچھتا ہے اس کا شراب یعنی پینا کس چیز سے پئیں گے؟ تو اللہ جل نے فرمایا ہر نشے کی چیز، ہر نشے کی چیز جو ہے وہ تیری شراب ہوگی، تیرا پینے کی چیزیں ہوں گی. یعنی جو کوئی بھی نشے کی چیزیں وہ سمجھ لیجئے شیطان کی ہیں. نشہ کسی صورت میں اسلام میں جائز نہیں ہے. شراب ہو، چرس ہو، افیم ہو، مینڈریکس ہو، ایم ڈی ہو، جس سے نشہ چڑھے یہ شیطان کی چیزیں، اس سے بچنا ہے. نشہ جو ہے اسلام میں جائز نہیں. اب پوچھنا میں رہیں گے کہاں ہم لوگ، میرا مسکن کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا حمام، بیت الخلاء، ٹوائلٹ، سنڈاس آج کل گھروں میں بننے لگ گئے ہیں. تو یہ بہت دھیان دینا چاہیے. گھر اس کی باقاعدہ دعا حدیث پاک میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ رہتے ہیں یہ شیطان جو ہے ایسی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں اور ہوتا ہے ناپاک جگہوں پر. یہ اگر آپ چلے جائیں اور دعا وغیرہ نہ ہو، ناپاک ہوں، تو آج کل تو افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ناپاک رہتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں کھڑے کھڑے، پانی نہیں لیتے اور استنجا نہیں کرتے، اور پھر ناپاک تو پھر حرکتیں ہوتی ہیں. تو یہ ایسی جگہوں پر تو باقاعدہ دعا پڑھائی گئی، سکھائی گئی، دعا پڑھ کر کے پھر جانا چاہیے کہ شیطان کا مسکن ہے، ایسی جگہوں پر رہتے ہیں، ان کا مکان ہے یہ. تو بچنا چاہیے ایسی جگہوں پر، شیطان سے بچنا. جانا تو ضروری ہے، جائیں گے تو دعا پڑھ کر جائیں، سنت کے مطابق جائیں. بائیں قدم کو پہلے رکھیں، نکلتے دائیں قدم پہلے نکالیں، دعا پڑھیں تو انشاءاللہ شیطان سے حفاظت ہوگی. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تمام شیطان مردوں سے اور شیطان عورتوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یہ دعا پڑھ کر جائیں تو انشاءاللہ حفاظت میں رہیں گے. اب یہ پوچھتا ہے کہ میری مجلس جہاں پر جمع ہو کر ہم بیٹھیں گے وہ کیا ہے؟ جہاں پر جمع ہوں گے وہ کون سی جگہ جمع ہو کر بیٹھیں گے؟ تو فرمایا بازار، بازار تیری مجلس ہوں گے. سمجھ میں آ گیا بازار کیا کیا ہوتا ہے بازار میں؟ بڑی تفصیل سے بول سکتا ہوں میں اس پر.
اب یہ نہیں کہ بازار میں دھندا ہی نہیں کرو، جن کی دکانیں ان کو تو رہنا ہے، کام کاج کرنا ہے، بازار میں تو حلال کمائی کمانا تو بالکل صحیح ہے، لیکن صرف بازار میں کمائی ہی نہیں ہوتی، بہت کچھ ہوتا ہے، چوریاں ہو جاتی ہیں، بھیڑ ہوئی تو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اچھا کچھ عورتیں بھی غلط قسم کی ہوتی ہیں، وہ بھی وہاں پہنچتی ہیں اور ایسے حرکتیں کرواتی ہیں، پھر وہ لوگوں کو جمع کر کے مار کھلاتی ہیں، کیا پیسے کمانے کے طریقے، بہت کچھ بازاروں میں ہوتا ہے، بد نگاہیاں ہوتی ہیں، اچھا کچھ خریداری کرنی ہے تو ٹھیک، کچھ تو منچلے ہوتے ہیں خریداری کے، بس وہ شیطانی حرکتوں کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں، بھیڑوں میں جاتے ہیں، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے، بہن ہے کوئی اپنی بہنوں کا نہیں سوچتے کہ اگر آج ہم کسی اور کی بہنوں بیٹی کے ساتھ کریں گے تو ہماری بہنوں کے ساتھ بھی یہ سب ہو رہا ہوگا، ہم اگر کسی کو ادب عزت کریں گے تو ہمارے گھر کی عورتوں کی بھی عزت، یہ کوئی نہیں سوچتا۔ تو بازار میں تو بہت سے گناہ، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے اچھی جگہ اگر پوچھی جائے کون سی ہے، سب سے بہترین جگہ دنیا میں کون سی ہے، تو فرمایا کہہ دینا کہ وہ مسجدیں ہیں، سب سے بہتر جگہ جو ہے وہ مسجد ہے، قسم کھا کر کہہ دیا جائے کہ مسجد سب سے اچھی جگہ، اور فرمایا سب سے بری جگہ، فرمایا بازار، پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بری جگہ کون سی، فرمایا بازار، تو بازار بہت بری جگہ ہے، اپنا کام ہو گیا، خریداری ہو گئی، نکل چلو، فوراً ہٹ جاؤ وہاں سے، کام دھندا ہو گیا، دکان بند کریے، گھر پہ فوراً آ جاؤ، بازار ہے شیطان کی مجلس ہے، جیسے اس حدیث پاک میں بتایا، تو بازار جو ہے اس کی مجلسیں ہیں، یعنی یہ سب یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ شروعات ہو گئی تھی یہاں سے، یہ شروعاتی دور میں شیطان نے یہ ساری چیزیں اپنے لیے اپنے لیے جو ہے سہولتیں جو مانگ لی تھی وہ یہ سب ہیں۔ چلیے اب آگے اور چلتے ہیں، بہت اس کو میں بہت تفصیل سے بول سکتا تھا اس حدیث پاک کو، پر ابھی وقت ہے نہیں، بڑی پیاری حدیث شریف ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، ساری چیزیں اگر ہم سمجھ لیں نا تو بچ جائیں، بہت سے گناہوں سے بچ جائیں۔ خیر بازار میں رہیں گے، مجلس رہے گی، اچھا اس کی فرمایا میری آواز کیا ہوگی، میری آواز کیا ہوگی، تو ارشاد فرمایا مزمار، مزامیر، گانے باجے، طبلے، سارنگی، وائلن، گٹار، یہ جتنی آوازیں ہیں یہ ساری کی ساری یہ ساز جو ہیں یہ شیطان کی آوازیں ہیں، شیطان کی آوازیں، قوالیوں میں بجا لیجیے، ہم قوالی سن رہے نہیں چلتا بھائی، مزامیر والی قوالی جائز نہیں ہے، یہ شیطان کی آوازیں، گانے تو بالکل کسی صورت جائز نہیں، اللہ پناہ میں رکھے یار، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ پناہ میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری بات جو اس نے پوچھی یہ بہت ہی زبردست ہے یار، یہ میں کیا کہوں اس کے بارے میں، پھندا ہوتا ہے نا، پھندا، ٹریپ، پھندا بنا کر کسی کو جکڑ لینا، کسی کو پھنسا لینا، ٹریپ کر لینا، پوچھتا ہے میرے پھندے کیا ہوں گے، کس چیز سے میں انسانوں کو جکڑوں گا، کس چیز سے انسانوں پر بندش کروں گا، کس چیز سے پکڑوں گا، وہ کیا ہوں گی وہ چیزیں، دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے، حدیث شریف سنا رہا ہوں، کوئی یہاں وہاں کی بات نہیں کر رہا، ارشاد ہوا جب اس نے کہا شیطان نے کہ میرے پھندے کیا ہوں گے، تو ارشاد پاک ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے، فرمایا تیرے پھندے ہوں گی عورتیں تیرے پھندے ہوں گی، عورتوں کے ذریعے سے پھنسائے گا تو، عورتوں کے ذریعے سے، اس پر کیا بولا جائے، بالکل ہمارے سامنے، بالکل ایک دم ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے، عورتوں کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، الامان والحفیظ، میں عورتوں کی برائی نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عورتوں میں اگر آپ نے غلط طریقے سے دلچسپی لینا شروع کی تو ایسے گناہ ہو جائیں گے جس کی کوئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جو عورت اگر بگڑ گئی تو پھر وہ کیا کیا کرا سکتی ہے، تو اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اسی لیے اسلام نے عورتوں کو ان کی حفاظت کے لیے، ان کی اہمیت کے لیے پردہ اور چار دیواری
پردے میں رہنے کا حکم دیا. یہ کوئی عورتوں پر قید نہیں بلکہ ان کی حفاظت کے لیے. آج یہ ہو رہا ہے نا, آج عورتیں بے پردہ ہو رہی ہیں تو پھر کیا کچھ نہیں ہو رہا, وہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہاں اتنا برا ماحول چل رہا ہے, اتنا برا ماحول چل رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تھوڑا میں اگر کھل کر کہوں تو بات کہ ایک دور تھا, یہ کہا جاتا تھا کہ عورت جو ہے اس کی بکارت, ورجینٹی, اپنے شوہر کو جو تحفہ جو ہے اس کی عورت کی طرف سے وہ یہ ہوتا ہے ورجینٹی. اور آج یہ حال ہے کہ 17-18 سال کی لڑکیاں 16 یعنی وہ بھی اس فعل میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور وہ دوشیزہ نہیں رہتی. میں کھل کر نہیں بول سکتا, سمجھ سکتے ہیں آپ کی. اتنا برا ماحول چل رہا ہے, اتنا خطرناک اور گندا ماحول چل رہا ہے. اسلام سے دوری کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ غیر مسلم لڑکیاں بھی شامل ہیں اس میں. عورتیں جو ہیں, لڑکیاں جو ہیں, یہ شیطان کے پھندے ہیں. اگر ہم نے انہیں صحیح تعلیم نہیں دی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. بلکہ یہاں تک ہو رہا ہے کہ عورتیں, لڑکیاں جو ہیں ارتداد میں مبتلا ہو رہی ہیں, غیر مسلموں سے شادیاں وغیرہ, بہت غلط باتیں آ رہی ہیں. دماغ یعنی کام نہیں کرتا کہ کیا چل رہا ہے. تو یہ شیطان کے پھندے ہیں, خود بھی برباد ہوں گی, دوسروں کو بھی برباد کریں گی. تو اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. جو ساری چیزیں میں نے ذکر کی ہیں, پروردگار ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے, شیطان کی چیزوں سے, ہر چیز سے, شراب سے, جادو ٹونے سے, ہر چیز سے پروردگار, غلط طریقے سے عورتوں کے ساتھ رہنے سے, سحر سے, ہر چیز سے پروردگار محفوظ فرمائے. اور شیطان کی مدد اور شیطان کی پیروی کسی صورت میں کرنے نہ دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.